ایران سے معمول کے تعلقات بحال ہو گئے۔ معاہدے کا بنیادی نقطہ ایک ہی ہے، ایران کبھی جوہری ہتھیار بنائے گا نہ خریدے گا۔ امریکی صدر کو مذاکرات کے دوسرے مرحلے میں پیش رفت کا یقین۔ معاہدے کی کانگریس سے منظوری لی جائے گی، تفصیلات جلد سامنے لانے کا بھی اعلان۔ ایران میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی خبریں فیک نیوز اور ڈیموکریٹس کی پھیلائی گئی افواہ قرار۔ صدر ٹرمپ لبنان جنگ پر اسرائیل سے ناراض، اسرائیل کو لبنان میں محتاط رہنے کی وارننگ بھی دے دی۔ حزب اللہ کے معاملے سے شام کے صدر کو نمٹنے دے، صدر ٹرمپ کا مشورہ۔ ایران کے ساتھ امن معاہدے کے تحت ایران کو امریکہ کا ایک بھی پیسہ نہیں دیا جائے گا۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے قطر سے 300 ارب ڈالر کی واپسی اور 24 ارب ڈالر کے غیر منجمد اثاثوں کی ایران منتقلی کے نکات ایرانی میڈیا کا پروپیگنڈا قرار دیا۔ واضح کیا ایران معاہدے کے 3 بنیادی نکات ہیں: ایک، ایران کے پاس کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے۔ دوسرا، ادنیٰ حرمت کھلی رہے گی۔ تیسرا آپشن ایران کے لیے مختلف فوائد اور مراد زیر غور ہیں۔ خبردار کیا ایران کا امریکہ سے حتی معاہدے پر ایران میں 300 ارب ڈالر کی نجی سرمایہ کاری ہوگی۔ نجی فنڈ کے ذریعے خلیجی ریاستوں، جنوبی امریکہ اور افریقہ کی کمپنیوں نے پہلے ہی فنڈز کی یقین دہانیاں کرا دی۔ ایم او یو پر دستخط کے فوری بعد ایران کو اپنا تیل بیچنے کی بھی اجازت ہوگی، خبر ایجنسی روئٹرز کا دعویٰ۔ امریکہ ایران معاہدے پر دستخط کی تقریب سوئٹزرلینڈ کے برگنسٹاک ریزارٹ میں ہوگی۔ مقام کا تعین ثالث ملکوں پاکستان اور قطر کی تجویز پر کیا گیا۔ سوئس وزارت خارجہ نے باقاعدہ اعلان کر دیا۔ امریکہ سے معاہدے پر جمعے کو دستخط ہوتے ہی عمل شروع ہو جائے گا۔ اگلے مرحلے میں 60 روزہ مذاکرات اور جوہری تنازع اور پابندیوں کے خاتمے پر بات ہوگی۔ یہ بھی بتا دیا لبنان کے مقبوضہ علاقوں سے اسرائیلی انخلاء جنگ کے مکمل خاتمے اور حتمی معاہدے کی لازمی شرط ہوگی۔ اگر اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں اپنی کارروائیاں بند نہ کی تو اسے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایرانی فوج نے خبردار کر دیا۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے اپنے بیان میں باور کرایا، جنوبی لبنان میں حملوں اور فوجی کارروائیوں کا سلسلہ برقرار رہا تو ایران مناسب وقت اور انداز میں بھرپور جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں ایران اور امریکہ جنگ بندی اور امن کی کوششوں میں پاکستان کے تعمیری کردار اور وزیر اعظم شہباز شریف کی سفارتی کاوشوں کا بھرپور اعتراف۔ متعدد اراکین ہاؤس آف لارڈز نے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کو آگے بڑھانے میں پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف کی۔ لارڈ احمد آف وملڈن نے پاکستان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ لارڈ احمد آف وملڈن نے اردو زبان میں کہا، پاکستان کا بہت بہت شکریہ۔ برطانوی حکومت کی جانب سے بیرون چیمپئن آف ڈارلنگٹن نے بھی پاکستان کے کردار کو سراہا۔ اسرائیل امریکہ کو ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا رہا۔ نیتن یاہو کہتے رہتے ہیں اسرائیلی جہاز ایران پر حملے کے لیے رن وے پر تیار کھڑے ہیں۔ سابق امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن کا انکشاف۔ ہیلری نے کہا اسرائیل کو ہمیشہ جواب دیتی تھی گڈ لک۔ امریکی ریاست ڈیلاویئر کے شہر ولنگٹن کے اسپتال میں فائرنگ، حملے میں 2 افراد مارے گئے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق فائرنگ اسپتال کے ہی ملازم نے کی جو واردات کے بعد فرار ہو گیا۔ پولیس نے اسپتال میں موجود دیگر افراد کو بحفاظت نکال لیا۔ ایف بی آئی کا وائٹ ہاؤس میں حملے کی منصوبہ بندی ناکام بنانے کا دعویٰ۔ وائٹ ہاؤس میں جاری الٹیمیٹ فائٹنگ چیمپئن شپ ایونٹ پر مبینہ حملے کی منصوبہ بندی کرنے والے 5 افراد کو گرفتار کر لیا۔ حکام کے مطابق ملزمان نے دھماکہ خیز مواد سے لیس ڈرونز کے ذریعے وائٹ ہاؤس کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ اسنائپر سیاستدانوں اور دیگر افراد کو نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ افغانستان اور دہشت گردی لازم و ملزوم ہو چکے۔ افغان طالبان رجیم کے تعاون سے دہشت گردی کے 2170 واقعات ہوئے۔ فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف اس سال 32,000 سے زائد آپریشنز کیے۔ مقابلوں میں 1861 دہشت گرد جہنم واصل، 640 جوان وطن پر قربان ہوئے۔ اعلیٰ سیکورٹی عہدیدار کی میڈیا سے گفتگو۔ سندھ اسمبلی کا بجٹ اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بجٹ پیش کریں گے۔ امریکی حکام کا ایرانی ٹیم کو لاس اینجلس میں میچ کھیلتے ہی امریکی سرزمین چھوڑنے اور واپس میکسیکو جانے کا حکم۔ ایرانی کوچ کے مطابق ٹیم کو منگل کی دوپہر تک امریکہ میں رہنے کی اجازت دی گئی تھی کیونکہ ریکوری سیشن کے لیے رات امریکہ میں گزارنی تھی، لیکن میچ ختم ہوتے ہی سفری شیڈیول تبدیل کر دیا گیا۔
फीफा वर्ल्ड कप के दौरान जनूबी कोरियन फुटबॉल शायकीन फलस्तीनी परचम उठाए स्टेडियम पहुंच गए। शायकीन ने परचम लहराकर फलस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती किया। जनूबी कोरियन हामियों की अपनी टीम की सपोर्ट के साथ फलस्तीनियों की हिमायत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फ्रांस ने सेनेगाल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। आज के दूसरे मैच में नॉर्वे और इराक मद्दे मुकाबिल। नॉर्वे टीम को 2-1 से बढ़तरी हासिल। तीसरे मैच में सुबह 6 बजे अर्जेंटाइन और अल्जीरिया की टीमें आमने सामने होंगी।